کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے چلے، مکہ معظمہ میں پہنچے، حج کرنا چاہتے تھے، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے حج کو عمرے میں بدل لیا؟ وہاں کیا ایسے حالات تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ حج کو ترک کر دیں؟ اور پھر جہاں ہماری عقل یہ سوچنے پہ ہمیں مجبور کرتی ہے، وہاں ایک اور خیال بھی ذہن میں آتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے کہ جس جنت میں جانے کے ہم سب مشتاق ہیں، تمنائی ہیں، اور جس کے پانے کے لیے اچھے اچھے نیک اعمال کرتے ہیں، جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس جنت کا سردار ہی حج کو چھوڑ کر عمرہ میں بدل کر آگے روانہ ہو رہے ہیں، تو اس وقت موجود حجاج کرام نے جو حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے حج کو موقوف کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے حج پر ہی وہ رہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا، میرا خیال ہے آیا ہوگا ان کے ذہنوں میں، لیکن انہوں نے حج کو ترجیح دی، اور اس حج کے بدلے میں جو اچھائی یا نیکی پانی تھی، اس کے بدلے میں جو جنت میں جانا تھا، اس سردار کو جانے دیا۔ تو کیا یہ کوئی دانائی کی بات تھی، عقل مندی کی بات تھی؟ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت بہت اچھے اچھے لوگ موجود تھے، تربیت یافتہ لوگ موجود تھے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا اس وقت کوئی ایسا خوف طاری تھا ان لوگوں پہ جس کی وجہ سے کہ وہ یہ سب نہ کر سکے؟ حکومتی جبر ہو سکتا ہے، جان مال جانے کا خوف ہو سکتا ہے، تو کیا ایسی وہاں خوف تھا جس کی بنیاد پر کہ لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور امام کا ساتھ نہیں دیا؟ گو وہ یہ سب جانتے تھے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ کو حضور آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنے شانوں پر بٹھا کر سیر کراتے تھے، جانوروں کی آوازیں نکالتے تھے آپ کو خوش کرنے کے لیے، تو ان کو کیوں ساتھ نہیں دیا؟ تو یہ سوال اپنے ذہنوں میں ضرور آتے ہیں، اور اس کا ہمیں جواب تلاش کرنا چاہیے۔ کسی کے تلاش کیے گئے جواب کو مان لینا ٹھیک ہے، انہوں نے عرقریزی کی ہوگی، لیکن ہمیں اپنے طور پر بھی اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام سانحہ اپنے امام اس میں کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، میدان کربلا میں، اور وہاں خیمہ زن ہوتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک امام کا لشکر ہے اور ایک یزید کی سپاہ ہے، دونوں طرف اذانیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دونوں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ امام کی طرف کیوں نہیں آئے؟ امام کی طرف کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کیوں امام سے جنگ کرنے کو ترجیح دی؟ کیوں ترجیح دی جبکہ ادھر بھی نماز تھی ساری؟ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے، بخوبی جانتے تھے، حضور سے تعلق جانتے تھے، حضور سے محبت جانتے تھے، انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، پھر بھی انہوں نے جنگ کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لالچ تھی لوگوں کو، جیسا ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ ان کو بہت سی لالچ، کسی کو حکومت کی لالچ، کسی کو اور لالچ، اس لالچ کی بنیاد پر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑ پڑے۔ یہ بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ امت نے، کلمہ گو نے اپنے نبی کے نواسے کو اپنی اولاد اور اصحاب کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں شہید کر دیا،
اور ایک چھوٹے سے ننھے سے معصوم 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ اس کے پیچھے جو ہمیں قوت کار نظر آتی ہے امام کی طرف، کہتے یہ ہیں کہ جب دین آپ سے تقاضا کرے تو پھر آپ کو اپنی سب سے اچھی پیاری چیز اللہ کے حضور پیش کر دینی چاہیے، اور وہ انسان کی اپنی زندگی سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہوتی۔ اور یہی کام امام مظلوم اور آپ کے ساتھیوں نے کیا۔ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو جانا پسند کیا، کیونکہ یہی راہ افضل تھی، یہی راہ جاویداں تھی۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی کی ایک لائن میں صرف یہ کہہ دوں کہ پس بنائے لا الہ، یہ تو خیر علامہ اقبال کا پس بنائے لا الہ کر دی داست، اور خواجہ معین الدین چشتی نے کہ کہا بنائے لا الہ است حسین، یعنی جو لا الہ ہے یعنی کلمہ ہے، اس کی بنیاد حسین ہے۔ تو ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس واقعے کی پہ عرق ریزی کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم وہاں سے اپنے لیے کچھ روشنی حاصل کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔